السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاہ، اما بعد۔ محترم حضرات و خواتین، سوتے وقت کے اذکار اور دعاؤں میں سے، یا یوں کہہ لیں کہ رات کے اذکار اور دعاؤں میں سے ایک ذکر اور دعا کے طور پر سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں بھی ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 285 اور آیت نمبر 286۔ پہلی آیت کا آغاز اس طرح سے ہے: آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور دوسری آیت کا آغاز اس طرح سے ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا۔ یہ جو 2 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، ہر رات کو انہیں پڑھنے کی ترغیب آئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزانہ رات میں ان دونوں آیتوں کے پڑھنے کی ترغیب دی ہے اور فضیلت بیان کی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، یعنی کہ جو بھی شخص سورۃ البقرہ کی آخری آیات کو، آخری 2 آیتوں کو رات کے وقت پڑھے گا تو اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5009 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 808۔ ان دونوں آیتوں کا خلاصہ کیا ہے، جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص بھی رات میں ان دونوں کو پڑھے گا تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی۔ پہلی آیت میں ایمان کے بنیادی ارکان کا بیان ہے۔ اللہ پر ایمان لانا، اس کے فرشتوں پر ایمان لانا، اس کی کتابوں پر ایمان لانا، اس کے رسولوں پر ایمان لانا، اور اس عہد و پیمان کا ذکر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو سنیں گے اور ان کی تعمیل کریں گے، اطاعت و فرما برداری کے کام کریں گے، اور یہ دعا کی گئی ہے کہ اے ہمارے رب ہماری مغفرت فرما دے، اور یہ اقرار بھی کیا گیا ہے کہ رب کی طرف ہی مرنے کے بعد لوٹ کر جانا ہے۔ دوسری آیت میں اس بات کا بیان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کسی بھی نفس کو، کسی بھی شخص کو اس کی وسعت، اس کی طاقت اور استطاعت سے زیادہ مکلف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بھی بندے کو کسی ایسے حکم کا مکلف نہیں بناتا جو اس کی استطاعت سے باہر ہے۔ اور پھر یہ بھی بیان ہے کہ ہر شخص جو بھی بھلا یا برا کرے گا اس کا بدلہ پائے گا۔ اور پھر یہ دعا کی گئی ہے کہ اے ہمارے رب ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو اس پر ہمارا مواخذہ نہ کر، ہماری گرفت نہ فرما۔
اور اے ہمارے رب ہمارے اوپر کوئی ایسا بوجھ نہ ڈال جو پہلے کے لوگوں پر ڈالا گیا تھا، یعنی ان کے گناہوں کی وجہ سے ہمیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے کسی ایسے بوجھ میں مبتلا نہ کر جو انتہائی بھاری بوجھ ہو، جس کو ہم اٹھا نہ سکیں۔ اور یہ بھی دعا کی گئی ہے کہ اے ہمارے رب ہمارے اوپر ایسا بوجھ نہ ڈال جس کی ہماری طاقت نہ ہو۔ اور آخر میں یہ دعا کی گئی ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، یعنی ہمارے گناہوں کو مٹا دے، گناہوں پر جو برے اثرات یا برے نتائج مرتب ہوتے ہیں ان کو مٹا دے، ان سے محفوظ رکھ، اور ہمارے گناہوں کی مغفرت کر دے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، ہمارے گناہوں اور ہماری خطاؤں سے درگزر کر دے، اور ہم پر رحم فرما۔ اور یہ کہا گیا کہ اے اللہ تو ہی ہمارا مولا ہے، کارساز ہے، مالک ہے، کافر قوموں پر تو ہماری مدد فرما۔ تو یہ جو دو آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں، ان کے اندر یہ عظیم باتیں بیان کی گئی ہیں۔ گویا کہ اس کے اندر ایمان کی بھی باتیں ہیں، اللہ کی اطاعت و بندگی کی بھی باتیں ہیں، اللہ کی ربوبیت کا اعتراف ہے، اللہ کی مغفرت اور عفو و درگزر کو پانے کی دعا ہے، اور یہ بھی کہ کمی کوتاہی خطا ہو جائے تو اسے اللہ نظر انداز کر دے، اور پھر یہ کہ ہر ایک کو قیامت کے دن اس کے کیے کا بدلہ ملے گا، اور پھر اللہ کی مغفرت، رحمت اور دشمنوں پر فتح و نصرت کا سوال کیا گیا ہے، دعا کی گئی ہے۔ تو یہ بڑی عظیم دو آیتیں ہیں۔ اسی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں ارشاد فرمایا ان دونوں آیتوں کے بارے میں کہ جو بھی ان دونوں آیتوں کو رات میں پڑھے گا تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہوں گی۔ کیا مطلب یہ دونوں آیتیں کافی ہوں گی؟ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں انسان کے لیے اس رات کو تہجد سے کفایت کریں گی۔ جس رات میں انسان ان دونوں آیتوں کو پڑھے گا تو اس رات یہ دو آیتیں تہجد سے کفایت کریں گی، یعنی گویا کہ اس نے تہجد پڑھا، تہجد کا اجر و ثواب ملے گا، یا یہ کہ اسے قرأت قرآن کے بجائے کافی ہوں گی، یعنی گویا کہ اس نے پورا قرآن پڑھا، پورا قرآن پڑھنے کا اجر اور ثواب ملے گا، یا یہ کہ اعتقاد سے متعلق کفایت کریں گی، کیونکہ ان دونوں آیتوں میں ایمان اور اعمال پر اجمالاً گفتگو کی گئی ہے، یعنی ان دونوں آیتوں میں اجمالی طور پر ایمان اور اعمال کا بیان ہے۔ تو گویا کہ جو ان دونوں آیتوں کو پڑھ لے گا تو عقیدے اور اعتقاد سے یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گی، گویا کہ اس نے اپنے ایمان اور عقیدے کی تجدید کر لی اور اللہ سے عمل کرنے کا عہد و پیمان کر لیا۔ یا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دونوں آیتیں اس شخص کو برائی سے اور ناپسندیدہ چیزوں سے بچائیں گی، ان تمام چیزوں سے ان دونوں آیتوں کی وجہ سے حفاظت ہوگی جو اس کے لیے بری ہوں یا اس کے حق میں بری ہوں، جو اس کی نظر میں ناپسندیدہ ہوں، ہر قسم کے خسارے اور نقصان سے۔ اسی طریقے سے
اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ شیطانوں کے شر سے یا جنوں انس کے شر سے کفایت کریں گی، یعنی جنات اور شیاطین کی طرف سے جو شر، برائی اور نقصان پہنچ سکتا ہے، یا انسانوں کی طرف سے جو شر، برائی یا نقصان پہنچ سکتا ہے، ان سے کفایت کریں گی یہ دونوں آیتیں ان سے اللہ کے حکم سے حفاظت کریں گی، یا یہ کہ اسے دیگر نیکیوں سے جو ثواب ملتا اس کے بجائے کافی ہوں گی، یعنی وہ جو دیگر نیکیاں کرتا ان سے کفایت کر جائیں گی یہ دونوں آیتیں۔ یہ دو آیتیں اس نے پڑھ لی تو گویا کہ اس نے دیگر نیکیاں کر لی، دیگر نیکیاں کما لی، یا دیگر نیکیوں کا اجر و ثواب اس کو مل گیا۔ یہ سارے معانی داخل ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے اندر کہ من قرأ بالآیتین من آخر سورۃ البقرہ فی لیلۃ کفتاہ، کہ جو شخص بھی رات کے وقت سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھے گا تو اس کے لیے کافی ہوں گی۔ تمام معانی اس کے اندر شامل ہیں جو ابھی بیان کیے گئے۔ اس لیے کہ اللہ رب العالمین کی رحمت بہت وسیع ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل بہت بڑا ہے، کوئی بعید نہیں کہ تمام معانی اس میں شامل ہوں، یعنی جو ان دونوں آیتوں کو پڑھے گا تو نماز تہجد سے یہ دونوں آیتیں کافی ہوں گی اس کے لیے، یا قرآن کی تلاوت سے کافی ہوں گی، یا عقائد و اعمال سے کافی ہوں گی، یا بری چیزوں سے، ناپسندیدہ چیزوں سے کافی ہوں گی، یا جن و انس کے جو شیاطین ہیں ان کے شر سے، ان کی برائی سے کفایت کریں گی، یا جو دیگر نیکیوں کا اجر و ثواب ہے وہ ملے گا، دیگر نیکیوں سے کفایت کریں گی۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ معنی اختیار کیا ہے کہ موذی چیز کے شر سے بچنے کے لیے اس کو کفایت کریں گی، یعنی ہر وہ چیز جو نقصان پہنچانے والی ہے، ایذا پہنچانے والی ہے، چاہے اس کے اندر موذی جانور ہوں، سانپ، بچھو وغیرہ، یا درندے جانور ہوں، چیر پھاڑ کرنے والے، کاٹ کھانے والے جانور، یا اسی طریقے سے جادو، نظر بد، بری نظر، حسد، زہر، یعنی جو بھی نقصان دہ چیز ہو سکتی ہے اس سے انسان کی حفاظت ہوگی۔ کب؟ جب رات میں ان دونوں آیتوں کو پڑھے گا، سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتیں۔ امام ابن القیم رحمہ اللہ نے یہ معنی اختیار کیا ہے کہ ہر موذی چیز کے شر سے بچاؤ ہوگا، ہر ایذا پہنچانے والی چیز سے حفاظت ہوگی۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان دونوں آیتوں کی تلاوت ہر رات کو ضرور کرے، تاکہ ہر قسم کی موذی چیزوں سے، ایذا پہنچانے والی چیزوں سے، ان کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جائے، اللہ کی حفاظت میں آ جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں کسی بھی عقل مند شخص کو جس کو اسلام کی دولت نصیب ہوئی ہو درست نہیں سمجھتا کہ آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتوں کو پڑھنے سے پہلے سو جائے، کیونکہ یہ عرش کے نیچے خزانے سے ہیں۔ اس سے پہلے آیت الکرسی کے سونے سے پہلے پڑھنے کا بیان ہو چکا ہے کہ وہ بھی مسنون ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھنا بھی مسنون ہیں سونے سے پہلے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بیان کے مطابق ایسا شخص جو کہ مومن ہے، عقل مند نہیں ہو سکتا جو کہ سونے سے پہلے آیت الکرسی نہ پڑھے اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں نہ پڑھیں، اس لیے کہ یہ عرش کے
نیچے کے خزانے سے ہیں۔ خود رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ سورہ بقرہ کی یہ جو 2 آیتیں ہیں وہ عرش کے نیچے خزانے سے ہیں۔ مسند احمد میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعطیت خواتیم سورۃ البقرۃ من کنز تحت العرش، کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں مجھے عرش کے نیچے خزانے سے ملی ہیں، یعنی بہت عظیم تحفہ ہے۔ عرش کے نیچے خزانے سے سورہ بقرہ کی آخری آیتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی ہیں۔ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح الجامع میں حدیث نمبر 1060 ہے۔ ان آیتوں کی فضیلت میں صحیح مسلم میں بھی ایک روایت پائی جاتی ہے جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اوپر سے چرچراہٹ کی آواز سنی، چٹخنے کی آواز سنی۔ جب اوپر سر اٹھایا تو فرمایا جبریل علیہ السلام نے کہ آسمان کا یہ دروازہ آج کھلا ہے، اس سے پہلے کبھی آسمان کا یہ دروازہ نہیں کھلا تھا، اور یہ کہ جو فرشتہ زمین پر اترا ہے وہ آج سے پہلے کبھی بھی زمین پر نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کیا اور عرض کی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو 2 نور کی بشارت ہو، 2 نور کی خوشخبری ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے جائیں گے، اور یہ دونوں آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں ملے، یعنی سورۃ الفاتحہ اور سورۃ البقرہ کی آخری آیتیں۔ آپ اس میں سے جو بھی حرف پڑھیں گے تو آپ کو اس کا مطلب دیا جائے گا، یعنی اس کا اجر و ثواب، اس کا نیک بدلہ دیا جائے گا۔ تو اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ سورہ بقرہ کی جو آخری آیتیں ہیں اس کی بڑی فضیلت ہے، یہ نور ہیں جو دیے گئے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاص طور پر بطور تحفہ دیا گیا ہے، اس سے پہلے کسی نبی کو یہ نہیں دیا گیا۔ اس کے لیے باضابطہ آسمان کا وہ دروازہ کھلا، فکر کرے گا اور ان میں موجود دین کے جو حقائق اور ایمان کے 5 بنیادی ارکان بیان کیے گئے ہیں اور اہل باطل پر جو رد کیا گیا ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کرے گا، تو اس کے لیے یہ علم مبارک ہو، یہ جانکاری، یہ معرفت بابرکت ہو۔ تو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے اس کلام سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان دونوں آیات کو حفظ کرنے، یاد کرنے، ان کی تلاوت کرنے اور ان میں تدبر کرنے، ان کے اندر جو معانی ہیں ان کی تحقیق کرنے کی گویا کہ ایک طرح سے شریعت میں ترغیب دی گئی ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم تمام مسلمانوں کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے ان دونوں آیتوں کو، یعنی سورہ بقرہ کی آخری دونوں آیتوں کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے صلے میں جو انعام رکھا گیا ہے اس انعام سے ہمکنار کرے، یعنی رات بھر ہماری حفاظت ہو ہر قسم کے شر اور برائی سے، اور کفایت بھی ہو قرآن کی تلاوت سے، تہجد کی نماز سے اور دیگر نیکیوں سے، عقائد و اعمال سے، جیسا کہ اس کی تفسیر میں آپ کے سامنے بیان کیا گیا ہے۔ تو اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی نیک توفیق عطا فرمائے، سورہ بقرہ کی ان آخری 2 آیتوں کو یاد کرنے کی اور روزانہ رات کو اس کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے اندر جو معانی بیان کیے گئے ہیں ان میں غور و فکر اور تدبر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور ان دونوں آیتوں کے اندر جو دعا کی گئی ہے، جو دعائیں کی گئی ہیں رحمت کی، مغفرت کی، اور دشمنوں پر فتح و نصرت کی، اور یہ کہ
ہماری طاقت سے زیادہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈالے اور ہماری گرفت نہ کرے، ہمارے بھول چوک پر، غلطیوں پر مواخذہ نہ کرے۔ اس قسم کی جتنی بھی دعائیں ہیں اللہ رب العالمین ان دعاؤں کو ہمارے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیرا۔